نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تباغضوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے رمضان کیسے گزاریں۔ یقیناً رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ہی دنوں بعد، تھوڑے ہی دنوں بعد ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں اور اجر کو بھی اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، سکون اور اطمینان بھی ہے اس ماہ مقدس کے اندر۔ اب اس مہینے کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو حضرات نے فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے بغض جیسی بیماری کو ختم کرنا ہے۔ بغض، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ ہے، ساتواں پارہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے 91 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بغض کی خرابی بتا رہے ہیں کہ یہ بغض جس کے دل کے اندر آ جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت نماز اور ذکر الہی سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان چاہتا یہی ہے، انما یرید الشیطان، کہ شیطان کی مرضی یہ ہے، شیطان کی خواہش یہ ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، والبغضاء، اور بغض، عداوت، دشمنی۔ اب بغض کہتے کسے ہیں؟ کسی کی کامیابی، کسی کے سکون اور راحت، کسی کے مال دولت کو دیکھ کر جلنے، دل کے اندر جلنا، دل کے اندر اس کے لیے، اس کی بربادی اور اس کی ناکامی کے لیے پلاننگ بنانے کا نام ہے بغض۔ عداوت اور دشمنی کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بغض لے کر ہم اعمال کریں گے، یہ لے کر ہم نمازیں پڑھیں گے، تو اللہ پاک ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جمعرات اور پیر کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور جس آدمی کے دل میں ذرا بھی بغض ہوتا ہے اللہ پاک اس کے اعمال کو روک دیتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں بغض جیسی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید انشاءاللہ کل کے درس میں، آنے والے کل کے درس میں انشاءاللہ بغض کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔